آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. آیت نمبر 72 ہے, 72 تلاوت کرتے ہیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لفظی ترجمہ کرتے ہیں. اِنَّا بے شک, عَرَضْنَا روبرو کیا تھا ہم نے, الامانت امانت کو, علی اوپر, السماواتی آسمانوں کے, والارض اور زمین کے, و اور الجبالی پہاڑوں کے, فابینا پس انکار کیا سب نے, ان یہ کہ, یحملنہا اٹھائیں اس کو, و اور اشفقنا ڈر گئے, منہا اس سے, و اور حملہا اٹھا لیا اس کو, الانسانو انسان نے, انہو بے شک وہ, کانا تھا, ظلومن بے باک, جہولا نادان. بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اسے ڈر گئے, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا, بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا. بچوں, اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایک امانت کی بوجھ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک امانت کو اپنی تمام مخلوقات پر پیش کیا کہ کوئی اس میں سے اس کو اٹھا لے, تو کسی نے بھی اس کو نہیں اٹھایا اور اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھانا چاہتے تھے, لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا کیونکہ وہ ظالم اور جاہل تھا. یعنی ظالم اس اعتبار سے کہ اس نے اپنے نفس پر, اپنے ضعیف پن پر ظلم کیا کہ اس نے اس بھاری بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا, اور جاہل وہ اس طرح سے تھا کہ اس کو اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا کہ وہ کس بھاری امانت کو اٹھانے جا رہا ہے, کل کو وہ اس کی پاسداری بھی کر سکے گا یا نہیں. بڑھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, امانت سے کیا مراد ہے اس آیت مبارکہ میں؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس امانت سے مراد خلافت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا, تو یہ خلافت کا جو بوجھ تھا, جو خلافت کی ذمہ داری تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات پر پیش کیا. اس آیت مبارکہ میں ذکر آیا ہے آسمان, زمین اور پہاڑوں کا. یعنی اب آسمان بھی کتنا بڑا ہے, کتنی وسعت والا ہے, زمین بھی کتنی بڑی اور اتنی ہی اس کی تہیں ہیں, اور اسی طرح پہاڑ کس قدر مضبوط ہیں. تو ان تینوں کا یہاں پر بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر جب اس بار امانت یعنی خلافت کو پیش کیا تو سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ وہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے, ہم سے یہ کام نہیں ہوگا, لیکن انسان نے وہ اٹھا لیا. پھر اس طرح بعض کہتے ہیں اس سے مراد اختیار ہے. اختیار سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہوگا, بہت سے احکام, بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں اپنے آپ واقع ہونے والے ہیں جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. مثال کے طور پر دنیا میں آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, آنا ہی آنا ہے. دنیا سے جانا نہیں ہے ہمارے اختیار میں. کوئی جنت میں, دوزخ میں اپنی مرضی سے جانا چاہے نہیں جا سکتا, اس کے اپنے اعمال اس بات کو طے کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے شدہ ہے. لہٰذا انسان جو ہے اس کو کچھ باتوں میں اختیار دیا گیا ہے, جیسے اچھائی اور برائی میں اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار کر لے. پھر کیا ہوگا, وہ اختیار دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اس کی پوچھ کریں گے. اگر وہ اس اختیار کو اچھے کاموں میں استعمال کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. اگر وہ برے کاموں میں اس کو استعمال کرتا ہے, اس اختیار کو لے کر وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر اسے اس معاملے میں پوچھ ہوگی. تو تمام مخلوقات نے یہ والی بات اٹھانے سے, اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. انسان نے کہا کہ میں تیار ہوں اس کے لیے, اور وہ مان گیا. پھر اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اپنی آزاد مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری لے لینا. یہ بھی پچھلی بات سے تھوڑا تھوڑا ملتا جلتا ہے اختیار کے ساتھ, کہ یعنی یہاں بھی انسان اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر جو ہے وہ رضامند ہو جائے. تو باقی جو چیزیں تھیں, جو باقی چیزوں کا ذکر کیا, باقی جو مخلوقات تھی, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں, ہمیں اختیار نہ دیا جائے, ہم پر کوئی اور ذمہ داری نہ ڈالی جائے, ہم پر جو ذمہ داری آلریڈی آپ نے ڈالی ہے وہی ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ کرے, کیونکہ انسان کا اپنا نفس بسا اوقات اس کو برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے. لہٰذا باقی چیزوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا اور انسان نے اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان و ہدایت ہے. اس کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ امانت وہ تخم ہدایت ہے
جو اللہ کی طرف سے قلوب رجال میں طے نشین کیا گیا ہے. یعنی واقعی اس امانت سے مراد ایمان اور ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی منزل کو پاتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے یا پھر برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو امانت سے مراد یہ تمام باتیں بھی ہو سکتی ہیں، کم و بیش اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، آپس میں یہ تمام باتیں ملتی جلتی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے آسمان کا، زمین کا اور پہاڑوں کا. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں شامل ہے. ممکن ہے کہ تمام مخلوقات پر پیش کیا گیا ہو اور اس میں سے بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم جز کا ذکر کرتے ہیں اور مراد کل ہوتا ہے. تو یہاں پر بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، چھوٹی چھوٹی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو اب جو یہ ذکر کیا گیا کہ زمین، آسمان اور پہاڑ، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چیزیں تو بولتی نہیں، ان چیزوں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر امانت کا بوجھ ڈالنا چاہا اور انہوں نے انکار کر دیا. تو مفسرین اس کے بارے میں مختلف اقوال پیش کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہی صرف مراد ہو سکتا ہے، یعنی کہ لغت میں بس کہہ دیا تو اتنا کہہ دینا کافی ہو گیا. کچھ کہتے ہیں یہ استعارہ ہو سکتا ہے، یعنی بس ذکر کر دیا لیکن اس سے مراد کچھ اور ہے. بعض کہتے ہیں مجازی معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد حقیقی معنی بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اپنی مخلوقات سے کس طرح کا تعلق ہے، انسان اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات، تمام مخلوقات سے بات چیت کرتا ہوگا، اس نے اپنی تمام مخلوقات کو مختلف طریقوں سے شعور دیا ہوگا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، اس کو ہر بات کا شعور اور ہر بات کا ادراک ہے، لیکن جانور ہے، اس کو سب باتوں کا شعور اور ادراک نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. ایک چڑیا جانتی ہے کہ اپنے بچوں کو اڑنا کیسے سکھانا ہے، کھانا پلانا کیسے سکھانا ہے. تو کچھ باتوں کا ادراک ان کو شعور دیا گیا ہے. تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، آسمان اور زمین کو بھی کچھ شعور دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے، انسان اس بات کو نہیں جان سکتا. پھر یہاں پر مفسر ہیں مولانا مودودی، انہوں نے ایک طرح سے تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے اپنی تفسیر میں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جمع کر کے پھر ان کو کہا ہوگا کہ میں تم لوگوں کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، تم میں سے کوئی ایک ہی وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. پھر جو کوئی وہ ذمہ داری اٹھائے گا اس پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے، اس کو آگے بھی پہنچائے، اور جو کوئی اس میں کوتاہی کرے گا یا اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عذاب ہوگا، اور جو کوئی اچھے طریقے سے اس کو نبھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. اس پر جب سب مخلوقات نے سوچا تو ان کو یہ ذمہ داری بہت بھاری، بہت گراں لگی کہ یہ تو ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بہک جائیں، ہم بھٹک جائیں، تو یہ تو بہت بھاری ذمہ داری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صرف ایک ہی کام دیا ہوا ہے کہ ہم نے بس اس کی اطاعت ہی کرنی ہے، ہم نے بس اس کا ذکر ہی کرنا ہے. ہمیں جو ذمہ داری دی ہوئی ہے ہم اسی کے ساتھ خوش ہیں. ہم یہ بھاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے جو کہ خلافت کی صورت میں ہو سکتی ہے، اختیار کی صورت میں ہو سکتی ہے، ایمان و ہدایت کی صورت میں ہو سکتی ہے، اللہ کے احکام پر اپنی مرضی سے کاربند رہنے کی صورت میں ہو سکتی ہے. تو تمام مخلوقات نے وہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان ایسا ضعیف تھا کہ وہ ان چیزوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا تھی، 5-6 فٹ کا انسان ہے، لیکن وہ چونکہ ظالم اور جاہل ہے، اس کو اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی جان پر کتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو اس بات کا بھی ادراک نہیں تھا کہ یہ ذمہ داری جتنی دیکھنے میں اس کو چھوٹی لگ رہی ہے اتنی ہے نہیں، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو انسان نے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. تو یہاں اس آیت سے مراد یہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل ہے، اور صیغہ استعمال کیا ظلوماً جہولا. تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ظلوماً جہولا جو ہے وہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد ظالم اور جاہل ہے. ظالم اور جاہل وہ شخص کہلاتا ہے جو بالفعل عدل اور علم سے خالی ہو مگر استعداد و صلاحیت رکھتا ہو. یعنی اس میں پاورز تو ہیں لیکن وہ کام کرنا نہیں چاہتا یا کر نہیں پا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو
اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ کر گزرے. یا پھر علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ امانت کا بوجھ اٹھا لینے کے بعد انسان نے پھر ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر اور اس نے جہالت کا رویہ اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی اور امانت کی اچھے طریقے سے پاسداری نہ کی. جیسا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ مومنین ہیں، وہ اچھے طریقے سے اپنے کندھوں پر ڈالی گئی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، احکام کی پاسداری کر رہے ہیں، حلال کو حلال سمجھتے ہوئے اس کا اچھا استعمال کر رہے ہیں اعتدال کے ساتھ، اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے دور رہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، جن میں ضعیف الایمان مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں اس کے ساتھ منافقین بھی شامل ہیں اور کفار بھی شامل ہیں. تو بچوں، اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے اس طریقے سے واضح کر دیا. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں اگلی اور آخری آیت کی طرف.